بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سورۃ المزمل کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ 6 آیات مکمل ہوئیں۔ آیت نمبر 7 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کو دن میں بہت سے کام ہوتے ہیں۔ انا بے شک، لکا آپ کو، فی النہار دن میں، سبحا کام، طویلا بہت سے۔ پچھلی آیت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ رات کو اٹھ کر رب کی عبادت کیجیے، تو رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا جو حکم دیا گیا اس کی وجہ بیان کی گئی کہ اے حبیب، دن میں تو آپ کے ذمے بہت سے کام ہیں، تبلیغ کرنا، لوگوں کو سمجھانا، قرآن کا پیغام پہنچانا، بہت سارے کام ہیں۔ تو چونکہ دن میں تو آپ تبلیغ میں اور دیگر کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تو آپ رات کو اٹھ کر جبکہ تنہائی اور یکسوئی اور دیگر کوئی کام نہ ہو، اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کو دن میں بہت سے کام ہوتے ہیں، لہٰذا رات کو اٹھ کر تنہائی میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ وَاذْكُر ذکر کیجیے، یاد کیجیے، اسم ربک، اپنے رب کے نام کا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر، سب سے جدا ہو کر، سب سے الگ ہو کر اللہ ہی کے ہو کر رہیے۔ تبتیل کہتے ہیں کہ سب سے جدا ہو کر کسی ایک کا ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب، آپ سب سے ٹوٹ کر اپنے رب کے ہو کر رہیے۔ آپ کے دل میں آپ کے رب کی یاد ہو، آپ کی زبان پر اپنے رب کا ذکر ہو، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کر رہیے۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، یعنی تمام مشارق، تمام مغارب، تمام زمین، تمام آسمان، وہ سب کا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، تو آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے۔ فاتخذہ، تو آپ بنا لیجئے، ہو اللہ کو، وکیلا، وکیل، وکیل کے معنی ہوتے ہیں کام بنانے والا۔ مجازی طور پر دنیا میں بھی وکیل ہوتے ہیں، انسان کا جب کام اٹک جائے تو وکیل کرتا ہے کہ یہ میرا کام بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی وکیل ہے، کام بنانے والا ہے، کارساز، کارساز کام بنانے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، تو آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے، اپنے تمام معاملات، اپنے تمام کام اللہ ہی کے سپرد کر دیجیے۔ جب ایک انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں،
انسان اسباب ضرور اختیار کرے. آگ لگ گئی ہے تو پانی لائے اور پانی ڈالے، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھائے، دکان بند کر رہا ہے تو تالا لگائے. یہ اسباب ہیں سارے. اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، لیکن اس کا اعتماد ان اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو. جس نے تمام اسباب کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ رب المشرق والمغرب، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. انسان اسباب اختیار کرنے کے بعد اعتماد اسباب پر نہ کرے بلکہ خالق کے اسباب پر کرے. تو جب انسان کا اعتماد و بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کاموں کو بنانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں اپنی ہی ذات پر اعتماد و توکل کی دولت نصیب فرمائے، کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.